اور اب ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہماری غلط روش کتنی ہو گئی۔ بیٹی کی بالخصوص شادی پہ بہت تاکید کی گئی۔ بیٹی کی شادی، بیٹیاں جلد جوان ہوتی ہیں بچوں کے نسبت، چونکہ بیٹی 9 سال کی اسلام کہتا ہے وہ بالغ ہے، اس پہ نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے، اور بیٹا 15 سال کا ہو تو پھر مکلف ٹھہرتا ہے۔ بیٹیاں جلد جوان ہوتی ہیں۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے، سرکار نے فرمایا جبرائیل خالق کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لے کے آئے، اے میرا محبوب اپنی امت کو بتا دے کہ گھر میں جو جوان بیٹی ہے اس کی مثال درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، اور اگر کوئی پھل پک کے درخت پر تیار ہو جائے اس کا علاج معالجہ کیا ہے کہ اس کو اتار لیا جائے۔ اگر پکا ہوا پھل درخت پہ چھوڑ دیا جائے گا اس کو دھوپ بھی خراب کر سکتی ہے، پرندے بھی خراب کر سکتے ہیں، تیز ہوا بھی خراب کر سکتی ہے، تو اس کا جب پھل پک کے تیار ہو جائے تو اس کو اتار کے محفوظ کر لیا جائے، اور بیٹی جوان ہو جائے تو اس کو جلد رخصت کر دیا جائے۔ ہمارے معاملے یہ عجیب ہیں، ہماری توقعات ہی بڑھ گئی ہیں، خدا سے توکل اٹھ گیا ہے، توکل اٹھ گیا ہے نا۔ کیا ہے ہمارا ہوگا جی نہیں جی بچی ابھی پڑھ رہی ہے، بیٹا جوان ہو شادی کر دو، نہیں جی ابھی تو پڑھ رہا ہے، پھر یہ ابھی تعلیم مکمل کرے گا، کئی سال پڑھے گا، اور پھر کاروبار کرے گا، پھر گھر بنائے گا، پھر پتہ نہیں نوکری لگے گا، پھر کریں گے شادی اس کی۔ اور ماں باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ جس وقت کا تو انتظار کر رہا ہے اگر اس وقت تک تیری اولاد نے منہ اپنا کالا کر لیا تو تو بھی اتنا ہی مجرم ہوگا جتنی تیری اولاد مجرم ہوگا۔ گناہ کرنے کے بعد، منہ سیاہ کرنے کے بعد پھر شادی کرو گے، زندگیاں اس کی برباد کر کے اور گناہ میں اس کو مبتلا کر کے پھر شادیاں کرو گے۔ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، اللہ پر توکل نہیں ہے نا جی، تو یہی وجہ۔ حالانکہ حدیث میں پتہ کیا ہے، حدیث میں معصوم نے فرمایا شادی، یہ جو ازدواج ہے یہ باب من ابواب الرزق، یہ رزق کا دروازہ ہے۔ شادی رزق، تجھے پتہ ہے کہ میرے گھر بیوی آئے گی تو اس کے نان و نفقہ خرچ اخراجات جو ہیں وہ میں نے اٹھانے ہیں، اللہ کو نہیں پتہ کہ ایک فرد کا اضافہ ہو گیا، اس کو روزی بڑھانی ہے یہ نہیں بڑھانی۔ ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ والے کام بھی ہم نے اپنے ذمے لے لیے ہیں، اللہ والے کام بھی۔ بیٹیاں بیٹھی ہیں جوان، غریب گھرانے سے، برادری سے فرض کریں متوسط ہے، غریب ہے، تو اس کو رشتہ ہی نہیں دینا جی۔ ہر کسی کی اب یہ خواہش بنی بیٹھی ہے کہ کسی امیر کبیر گھرانے میں میری بیٹی جائے، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، گاڑیاں ہوں، دولت پیسے کی ریل پیل ہو۔ اور میرا بھائی یاد رکھو خدا کی قسم، یہ دولت کی فراوانی، یہ گاڑی، ان سے سکون نہیں آتا۔ قرآن کیا کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان وہیں ہوتا ہے جہاں یاد خدا ہوتا ہے، اطمینان وہیں ہوتا ہے جہاں یاد کیا کیا جائے۔ ہمارے پاس نا چونکہ وسائل نہیں، ایسے ذرائع نہیں کہ ہم اعداد و شمار اکٹھے کر سکیں، لیکن جہاں تک معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کا میرا مشاہدہ ہے، جہاں تک تعلقات ہیں، یقین فرمائیے طلاق کی سب سے زیادہ شرح انہی پوش گھرانوں میں ہے، سب سے زیادہ طلاق کی شرح انہی دولت مند گھرانوں میں ہے، جہاں دولت کی ریل پیل ہے۔ چونکہ جہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے عموماً ہے ہی ایسا، وہاں دین نہیں ہوتا، وہاں دیانت نہیں ہوتی۔ وہ بغداد میں حضرت بہلول کھڑے تھے نا، تو ایک وہ بہت بڑا لمبا تنا ایک لکڑی کا پڑا تھا، ایک طرف سے وہ تنا اٹھاتے تو زور لگاتے کہ دوسری طرف سے بھی اٹھے تو پھر ادھر سے نہیں اٹھتا تھا،
پھر یہ پھینک دیتے تھے، پھر دوسری طرف چلے جاتے تھے، پھر اس کو اٹھا لیتے تھے، پھر زور لگاتے تھے کہ یہ سرا بھی اٹھے. تو یہ حرکت کر رہے تھے. تو لوگ جمع تھے، انہوں کو بہلول کیا کر رہے ہو، پاگلوں والی حرکت، کبھی یہ اٹھاتے ہو کبھی وہ اٹھاتے ہو. فرماتا ہے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں دنیا والوں کو کہ یاد رکھو ایک سرا جو ہے وہ دین ہے، دوسرا دنیا ہے. دین اٹھاتا ہوں تو دنیا نہیں اٹھتی، دنیا اٹھاتا ہوں تو دین نہیں اٹھتی. پوش گھرانوں میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہے، گھر بربادی سب سے زیادہ ہے. میرے یقین کریں ایسی مثالیں ہیں. ہاں جی امیر کبیر گھرانے میں شادی ہوئی بیٹی کی، ہاں جی وہ جی 3 ٹرک جہیز دیا، 6 مہینے نہ گزرے وہ ٹرک بھی واپس آ رہے ہیں اور سارے مقدمے پہنچے ہوئے ہیں کچہریوں میں اور تھانوں میں. ایسا ہی ہے نہیں؟ اللہ اکبر. دوستو توکل خدا پر رکھو. نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام کا ایک جملہ ذرا سنیے. کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین اگر کسی انسان کو ایک بند کوٹھڑی میں قید کر دیں، روزن سوراخ سب بند، کہ اس تک رزق پہنچے گا؟ فرمایا ضرور پہنچے گا. سائل پوچھتا مولا اس کی روزی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی. اگر وہاں تک اس کی موت جا سکتی ہے تو پھر رزق بھی. مولانا فرمایا اس لیے کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں موت ہے اسی کے قبضہ قدرت میں رزق. یا امام منتظر، یا امام منتظر، یا امام منتظر، نعرہ حیدری. توجہ فرمائیے گا. مولا جوان بیٹھے ہو، الحمدللہ اس بات کی مجھے خوشی کہ نوجوان اس مجلس میں زیادہ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کی جوانیاں محفوظ رکھے. اپنے دامن کو آلودہ کیے بغیر جوانی گزار جاؤ تو تم وقت کے ولی ہو. اپنے دامن کو معصیت سے آلودہ کیے بغیر جوانی گزارنا یہ کار یوسفی ہے. وہ جوانوں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رزق کے بارے میں توکل علی اللہ پرندوں سے سیکھو. یار ہم سے تو پرندے زیادہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں. ہم توحید پرست ہو کے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی ہمارا توکل خدا سے اٹھتا جا رہا. ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، یقین نہیں ہے، شک میں پڑ گئے ہیں، ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. مولا فرماتے ہیں پرندوں سے سیکھو توکل بر خدا کرنا. صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، شام گھروں کو لوٹتے ہیں. آنے والے دن کے لیے کوئی ایک دانہ نہیں ہوتا کسی پرندے کی چونچ میں، اس لیے کہ ان پرندوں کو یہ یقین ہے ہم کل ہوں گے تو ہمارا روزی رساں بھی ہوگا. انہیں یہ یقین ہے. اللہ اکبر. ان پرندوں کو یقین ہے جس رب نے آج روزی دی ہے وہ کل بھی. اور بابا بلے شاہ نے جی آپ کے پڑوس میں ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے مولا امیر علیہ السلام کے اسی فرمان کو نظم کیا 4 مصروں میں. تو ذرا سمجھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کر دے نے. اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کر دے نے. نہ او کر دے رزق ذخیرہ نہ او بھوکے مردے نے. نہ او کر دے رزق ذخیرہ نہ او بھوکے مردے نے. کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے. کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے.
بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ بندے ہی بھوکے مر دے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے بلند آواز سے۔ معصوم فرماتے ہیں جو توجہ کیجئے گا، جو شخص شادی اس لیے نہیں کرتا فقر کے خوف سے، غربت کے خوف سے، وہ خدا پر بدگمان ہے، وہ اللہ کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے۔ جی شادی روایات میں اس کو رزق کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ جی بلکہ ایک اہل علم دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ رزق عورت کی وجہ سے ہی آتا ہے۔ اب ہماری جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ مرغی پہلے یا انڈا پہلے۔ ہم کہتے ہیں پہلے دولت آئے پھر شادی کریں گے، اسلام کہتا ہے شادی کر لو دولت بھی آ جائے گی۔ ہاں قرآن میں یہ آیت ہے یہ نہیں، خطبہ نکاح میں پڑھتے علماء سے پوچھ لیں، یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ قرآن کہتا ہے شادیاں کرو، نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں وسیع رزق عطا کر دے اور خدا تمہیں غنی کر دے گا، غنی۔ ہم شادیاں اس وقت کریں گے، معاف کرنا ناراض نہ ہو، یہ جو لعنت، یہ جو انٹرنیٹ والی گلے پڑ گئی ہے، اس پہ عالمی جو تحقیقات ہیں، جو سرویز ہیں، کبھی ان کا مطالعہ کریں۔ اس گناہ کی لت میں پڑ کے کتنے جوان تو شادی کے قابل ہی نہیں رہتے۔ خدا کے لیے جوانوں کی زندگیاں برباد ہونے سے ماں باپ بچائیں۔ میں ذمہ داری سے حدیث پڑھنے لگوں، اب ذرا سنیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا، اعمال نامے جب تقسیم ہوں گے، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں۔ اس سے پہلے یہ حدیث سن لو، ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم یوم القیامہ۔ رسول اللہ فرماتے اپنی اولاد کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، تم مسئول ہوگے قیامت کے دن، تم ذمہ دار ہوگے قیامت کے دن، پوچھا جائے گا تم سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں، اللہ اکبر، نیکوکار کے ہاتھ میں اعمال نامہ آیا، دیکھے گا ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہیں اس کے نام اعمال میں، پروردگار یہ کسی اور کا نام عمل تو نہیں جو مجھے تھما دیا گیا، یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھیں، یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی۔ ارشاد پروردگار ہوگا یہ نیکیاں تم نے نہیں کی، یہ نیکیاں تمہاری اولاد نے کی، جس اولاد کی تم نے تربیت کی تھی، ہاں یہ تمہاری اولاد کی نیکیاں، جتنا اجر ان نیکیوں پر تمہاری اولاد کو ملے گا اتنا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ اور بدکار کے ہاتھ میں جب نامہ عمل آئے گا، ایسے ایسے گناہ لکھے ہوں گے، چیخ اٹھے گا پروردگار یہ گناہ تو میں نے زندگی میں نہیں کیے جو میرے نام اعمال میں لکھ دیے گئے۔ ارشاد رب العزت ہوگا یہ گناہ تو نے نہیں، یہ گناہ تیری اس اولاد نے کیے جنہیں تو نے جنم دیا، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کی تادیب و تہذیب کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ جتنے گناہ تیری اولاد نے کیے، جتنی سزا انہیں ملے گی اتنی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ اولاد کے گناہوں میں تم بھی حصہ دار ہو اور تم بھی اس کے مسئول اور ذمہ دار۔ اور میرے دوستو اپنا اور اولاد کا نامہ عمل سیاہ کر کے پھر شادیاں کی تو کیا، خدا پر توکل کرو، رب روٹی تمہیں دے رہا ہے تو تمہاری اولاد کو بھی دے گا۔ لا تقتلوا اولادکم، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم۔ یہ شادی میں تاخیر کرنا کہ نہیں پہلے کمائے پہلے کرے، تو اس کو تو سوچو، تو وہ تو نامہ اعمال سے کر بیٹھے گا، وہ تو منہ کالا کر بیٹھے گا، پھر شادی کا کیا فلسفہ؟ شادی اپنے اسی جوانی کو محفوظ بنانے کا اور اپنی پاک دامنی کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ اسلام نے قرار دیا، اور اسلام نے اس کو عبادت قرار دیا۔
گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔